اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بات شروع کرو گے جی پہلے پنجابی سے۔ کہتے ہیں کہ باندری دے لگے پیر سڑن تے اپنے بچے لے لے تھلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندریا کے جب پاؤں کہیں آگ لگی اور اس کے پاؤں جلنے لگے تو بچے جو ہے وہ اپنے بچے جو ہے وہ جلا دیتی ہے اور اس کے بعد خود کو بچا لیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی منظر جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے جی سیاست کے اندر۔ نواز شریف صاحب ایک طرف جہاں امریکہ سے گھوم کر آئے، برطانیہ سے آئے، فرانس سے آئے، اٹلی سے آئے، سعودی عرب سے آئے، دبئی سے آئے، قطر سے ہو کر آئے، اور اس کے بعد گرین سگنل کے بعد تمام نظام ان کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ یہ کبھی کتاب کھلے گی، کہاں کہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آج بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی مری میں ہوئی، کوئی نتیا گلی میں ہوئی، کوئی کہاں پر جا رہا ہے، کوئی کہیں پہ میسج لے کے جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہوا جی۔ اور جن لوگوں کو خبر نہیں ہوتی ان لوگوں کو بھی خبر ہے، اور جن لوگوں نے خبر رکھنی ہوتی ہے انہوں نے تمام ریکارڈ رکھا ہوا، کون کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آنے والے وقت کے اوپر باہر نکالا جائے گا۔ لیکن جو بات شروع کرنے لگا جی وہ یہ ہے کہ ایک انہونی خبر ہے جس پہ شاید آپ بھی نہ یقین کریں، بہرحال کہ ابھی شاید بہت سارے چینلز پر آ چکی خبر کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یعنی بھارت اور پاکستان جس طرح مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ملاقات ہوئی ہے، یعنی مذاکرات کے ٹیبل پر آئے ہیں۔ یہ کیوں آئے ہیں جی؟ یہ بڑی حیران کن بات ہے جی، جو آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے یہ ناممکن ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف والے وہ کہیں گے یہ بڑا یو ٹرن ہے، نون لیگ والے کہیں گے جی یہ بڑا یو ٹرن ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب والے کہیں گے جی اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ ہے، لیکن اس وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا ایک طریقہ کار ہے، جب مشکل وقت آتا ہے تو پاؤں پڑتے ہیں، جب طاقت میں آتے ہیں پھر گلے پڑتے ہیں۔ آج جو کچھ منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، آج سے 1.5 سال یا 2 سال بعد اگر وہ حکمران بن گئے، یہ 1.5 سال 2 سال کے بعد یہ منظر نہیں ہوگا جی۔ پھر وہ پرانے والا نواز شریف ہوگا جس نے 7 آرمی چیف لگائے، بہت سارے عدالتوں کے اوپر اٹیک ہوئے، کچھ آوازیں نکالی گئیں، کچھ ہی کسی کو کہا گیا، کسی کو کچھ کہا گیا۔ جیسے آپ گجرانوالے سے چلتے آئے اور کراچی، پشاور، اسی طرح گھومتے گھومتے پورے پاکستان میں آخر دھوبی گھاٹ پر آ کر جنرل فیاض حمید صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، وہ ان اداروں کا ہی حوصلہ ہے جی جنہوں نے برداشت کیا۔ کیوں کیا؟ پھر وہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک جنرل فیاض حمید صاحب کی ایک ویڈیو وائرل کی گئی تھی، ایک انسٹرکٹر جو ہے ان کو وہ ٹریننگ کے طور پر کیجئے، وہ بھی فرمائش کے طور پر وہ کام کیا گیا تھا۔ اب میں اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں کرتا، لیکن جنرل فیاض حمید صاحب مسکراتے ہوئے وہاں سے جو برآمدے کے اندر سے جا رہے تھے جی۔ چلیں بہرحال کہ وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب ہوا یہ ہے جی کہ تمام نظام تو ڈھیر ہو گیا جی نواز شریف صاحب کے پاؤں میں۔ نواز شریف صاحب کے جو خواب ہیں وہ بلند ہو گئے، نواز شریف صاحب کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ بلند ہو گئی۔ نواز شریف صاحب کا جو غصہ ہے جن جن لوگوں پر ہے وہ اور تیز ہو گیا۔ زرداری صاحب جن کو انہوں نے ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور بند گلی سے راستہ نکالنا وہ جانتے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی جناب 110 سال کی سیاست ہے ان کے خاندان کی، پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر آج تک وہ سیاست کے اندر ہے۔ زرداری صاحب کی 53-54 سال کی ان کی فیملی کی ہے، یعنی بھٹو پلاس زرداری فیملی، یہ سب کچھ ہے۔ ایم کیو ایم ابھی فی الحال تو کھڑی ہے جی خاموشی کے ساتھ، اندر معاہدہ طے کیا ہوا اس نے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ۔ یہ جو کاکڑ صاحب ہے جی، یہ آج کل تمام جو معاملات ہیں ان کو اسی طرح سے چلا رہے ہیں جس طرح یوں سمجھ لیں عطا تارڑ صاحب چلا رہے ہیں، یا مریم اورنگزیب صاحبہ چلاتی ہیں، یا پاکستان مسلم لیگ کے جوید لطیف صاحب چلاتے ہیں، یا خواجہ آصف صاحب، یا رانا ثناء اللہ صاحب۔ وہ سارے کام یہ بی ٹیم جو ہے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر میں ان کے متعلق کو زیادہ بات تو نہیں کہتا، جس طرح راجہ ریاض صاحب نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا، لیڈر کا کردار ادا کیا تھا، کاکڑ صاحب حکومت میں وزیر اعظم بن کر وہی کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا جی آنے والے دنوں کے اندر یہ پاکستان مسلم لیگ میں ضم ہو جائے، یا پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ کے اوپر یہ
آئندہ الیکشن لڑے. میں اس کے متعلق زیادہ بات نہیں کر رہا، کیوں اس وقت کے حاکم ہے جی وزیر اعظم ہے، ہمیں ان کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. لیکن آنے والے وقت کے اندر آپ کو نظر آئے گا جی کہ جیسے راجہ ریاض صاحب ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اسی طرح اس وقت جو ہے یہ جو کاکڑ صاحب ہے جی یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بہرحال کہ جی آج علی محمد خان، اسد کیسر صاحب اور برسٹر سیف صاحب یہ چل کر گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جا کر ملاقات کی ہے. ملاقات کرنے کے بعد ان کے گھر میں نماز پڑھی ہے، امامت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کرائی ہے، اور ان تینوں آدمیوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد کچھ باتیں ہوئی ہیں. پھر انہوں نے جب باہر نکلے تو میڈیا نے سوال کیا کہ آپ کا چیئرمین، آپ کی ووٹر سپورٹر وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک اسپیشل نام سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم سیاست کے طور پر نہیں آئے، صاحبہ یعنی ان کے افسوس کے لیے آئے ہیں. لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی جی مولانا فضل الرحمان صاحب سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی جی پھر نون لیگ کے گروپ سے، یعنی شہباز شریف صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے، یا پھر فون پہ بات کی ہوگی. لیکن اس وقت چڑھتا ہوا سورج نظر آ رہا جی ان کو، نون لیگ کو، کہ ہر چیز ہمارے قبضے میں آ گئی، ہر چیز جو ہمارے ہاتھ میں آ گئی. اب پورا پاکستان ہمارے پاؤں کے نیچے، تمام جو عوام ہے اس کو ہم نے ڈنڈے کے ساتھ جو زمین پر لٹا دیا. یہ مسلم لیگ کا خواب ہے، خیال ہے، اور اس کے اوپر جو انسان کے اوپر ایک خوش فہمی کا غبارہ جو ہے وہ یعنی غبار جو ہے وہ چھا جاتا ہے، پھر اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا. اس وقت پاکستان مسلم لیگ اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ اوپر جناب سمجھ لی کہ تمام ادارے ہمارے حکم کے تابع، امیر المومنین صاحب کے تابع ہو گئے ہیں. تو وہ کسی کی طرف اور دیکھنا نہیں چاہتے، اور فرمائش کر رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت چاہیے. جس طرح 13 کے الیکشن میں شام کو 5 بجے انہوں نے جناب تقریر کی تھی، اور کرنے کے بعد کہا تھا، پھر اس کے بعد RTS بیٹھا، جو بھی بیٹھا اس میں زرداری صاحب بھی چیختے رہے، مولانا صاحب سے بھی چیختے رہے، MKM بھی چیختی رہی. لیکن نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت میں آ گئے. پھر اس کا انجام وہ ہوا جی کہ پاناما آیا، اور پھر پاناما کے بعد وہ جناب ڈسکوالیفائی ہو گئے. لیکن آج جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب یا جو کچھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ اپنے چیئرمین صاحب سے بات کریں. یہ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جس سے مقابلہ ہو میدان کے اندر آئے. وہ پوری تقریر شاید آپ نے نہیں سنی جو وہ بیان دیے، اس کو 2-3 چیزیں اس میں نوٹ کرنے والی تھی. ایک طرف یہ چاہ رہے تھے، دوسری طرف وہ چاہ رہے تھے جی کہ اپنی جو ہے وہ جو ہے تقریر کی تندی تیزی اس کو برقرار رکھا جائے. وہ بھی انہوں نے کہا تھا، میں نے وہ سنی ہے. وہ کافی دن پہلے PTV پر وہ آیا تھا، وہ میں نے PTV کا خبر نامہ سنا تھا، جو آج کل پورا جو ہے وہ PDM کا جو ہے وہ گھر بنا ہوا ہے. بہرحال کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے بعد اب پیغام تھا جی زرداری صاحب کا. زرداری صاحب نے عمران خان صاحب سے پہلے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. ان کو کہا کہ آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے، آپ کے تمام چیزیں ختم کر دی جائیں گی اگر مل جل کر مقابلہ کیا جائے. کیوں زرداری صاحب کو فکر پڑ گیا. اب میں نے جو پرسوں ویڈیو کی ہے، یعنی جو کل گزرا اس کے اندر کل سے مراد آپ کو پرسوں ویڈیو جو کی ہے اس میں نے ساری تفصیل بیان کی کہ عمران خان صاحب کہاں ہوں گے، آصف علی زرداری صاحب کہاں ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہوں گے. کس طریقے سے جو ڈرائنگ روم کا نقشہ جو بنایا گیا اس کے تحت وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ یا صدر بنتے ہوئے نظر آئیں گے، نواز شریف صاحب یا وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آئیں گے، مریم نواز صاحب پنجاب میں نظر آئیں گی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور گھر کی کھیتی گھر میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہوں گے. حمزہ شہباز شریف صاحب کو پورٹ فولیو ایسا دے دیا جائے گا کہ وہ بھی اپنے آپ میں پورے ہوں گے جی. بہرحال کہ یہ ساری چیزیں باقی جماعتیں بھی نوٹ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جناب آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے خواب دیکھے تھے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، ان کو سب سے بڑا دھچکا لگا. کیوں؟ انہوں نے یہ رجیم چینج آپریشن میں سب سے جو مین آپریشن کیا تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور آصف علی زرداری.
اب ان کو لگ رہا ہے جی کہ ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور جو تمام یعنی چیزیں ہیں وہ ہڑپ کرنے کے چکر میں پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. اس وجہ کے اوپر آ کر وہ اب سوچ بچار میں پڑ گئے ہیں. آنے والے دنوں کے اندر میں نے ایک ویڈیو کے اندر آپ کو کہا تھا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور جب میں جیل چلا جاؤں گا یہ پھر میرے پیچھے آ جائیں گے. یہ میں نے ایک دن ایک ویڈیو کو کافی دن ہو گئے جی، اس میں میں نے بتایا تھا. اور لگتا ہے کہ اب جو مسلم لیگ کو پروٹوکول مل رہا ہے، یا نواز شریف صاحب کے اندر جو ہوا بھری جا رہی ہے، یا نواز شریف صاحب کے لیے فرش راہ ہر چیز پاکستان کی ہو گئی ہے. جس طرح آج نیب کے پروسیکیوٹر نے جو کچھ بیان دیے ہیں، یا جو کچھ انہوں نے بیان کیا عدالت کے اندر جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے، تو اس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہے انہوں نے فرمایا کہ اس کو ختم ہی کیوں نہ کر دیا. تو نیب نے کہا جی ہم اس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ والیوم 10 پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور بہت ساری چیزیں کس طرح ختم کریں. وہ کہتے ہیں جی فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا تھا، ہم نے نہیں سنایا تھا، یعنی انہوں نے اپیل ہی نہیں کو دائر کی تھی، یا یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. اسے آج وہ چیز بھی وہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کو رہ تو نہیں گیا، یہ چیزیں بھی رہتی تھی جو ریکارڈ کے اندر نہیں آئی تھی. آج عدالت کے اندر یہ جو ریمارکس آئے ہیں بڑے مزیدار ہیں، وہ اس کے اوپر علیحدہ ویڈیو بنتی، بہت سارے لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے، لیکن اب وہ میں اب موضوع میرا کچھ اور ہے، اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرتا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو یہودی کہتے تھے عمران خان صاحب کو، اور لا دین کہتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے عمران خان صاحب کے، ہر جرب ووٹر سپورٹر جو بھی ہے وہ عمران خان صاحب نے آواز لگانی، اور اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک نام جو پڑا ہوا ہے وہ جناب شروع ہو جانا، پورے جلسے نے شروع ہو جانا. شیخ رشید صاحب نے شروع ہونا، تو وہ بھی انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ ایسا نہ کرو. عمران خان صاحب نے بھی کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ان کی ساری سیاست ختم کر دی. لیکن اس وقت جو ساری سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر کے عمران خان صاحب کو یہ لالچ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ریلیف بھی دلوایا جائے گا، آپ کے مقدمات بھی ختم کروائے جائیں گے. لیول پلینگ فیلڈ پہلے نواز شریف صاحب مانگتے تھے، اب پوری پی ڈی ایم مانگ رہی ہے کہ ہمیں ہمارا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کہاں کھو گیا، ہمیں دیا جائے. لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. نہ نواز شریف صاحب ان کو سپیس دینے کے چکر میں ہیں. زرداری صاحب جو ہیں مزید کھل کر آنے والے دنوں کے اندر سامنے آئیں گے. مولانا صاحب کے فاصلے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اگر جو ڈرائنگ روم کا جو نقشہ ہے اس کے اندر ان کو مناسب جگہ پر نہ رکھا گیا تو پھر میں اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خبر تو آ جائیے نا. تو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں جن کا خواب تھا ان کا بیٹا وزیر اعظم بنے، وہ جناب آپ کو کھل کر بیان دیتے ہوئے نظر آئیں گے. فضل کریم کنڈی صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے جو بیان الیکشن کا دیا اس کے اوپر انہوں نے رد عمل دیا. خورشید شاہ صاحب بولے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بولے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کیا عمران خان صاحب یہ بات قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اسد کیسر صاحب جو عمران خان صاحب کی طرح سخت سٹانس رکھتے ہیں، علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے سچے اور پکے ساتھی ہیں، لیکن وہ بات وکیل بھی ہیں، وہ بات کو دلائل کے ساتھ بھی کرنا جانتے ہیں اور راہ نکالنا بھی جانتے ہیں. بیرسٹر صاحب نے بہت ساری پارٹیاں گھومی پھری ہیں، اور پھرنے کے بعد جناب وہ اب کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلا جائے. جو آج معزز ہائی کورٹ پشاور کا فیصلہ آیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی جان پڑے گی. اور یہ جو اس وقت وہاں کے گورنر صاحب ہیں جو سمدھی ہیں اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کے، اگر کوئی بات بنتی ہوئی نظر آئی تو پاکستان تحریک انصاف کو سپیس ملے گی. پولیس وہاں پر جو اپنا کام وہ کم کرتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی ان کو روکا نہیں جائے گا. ایک عدالتی حکم ہے، دوسرا پھر جناب کچھ نرمی دی جائے گی، اور پھر وہاں سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف ایک موومنٹ پکڑے گی، اور اس موومنٹ کے اندر پھر پورے پاکستان کے اندر موومنٹ بنے گی. اور اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب سندھ کے اندر کنٹرول کریں گے، وہاں سے موومنٹ بنے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ شامل، اگر ان کی بات طے ہو گئی، میں تب کہتا ہوں اگر وہ نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، یہ سودے بازی کا کھیل ہے جی، تو پھر وہ نہیں ان کے ساتھ چلیں گے. پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ کرے گی، جو کارنر میٹنگ کرے گی، پھر وہ کوشش کریں گے اس کو روکنے کی. اس میں معزز عدلیہ کتنی مداخلت کر سکتی ہے یہ ایک سوال ہے. کیوں معزز عدلیہ کے جناب قانون قاعدے جو ہیں ان کو مانا تو نہیں جا رہا، لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کے وہ اس معاملے میں دبنگ ہیں. اور حالات تو یہ ہیں کہ
یہ ختیجہ شاہ اور عالیہ حمزہ جو ہے ان کی وہ تھی عدالت کے اندر پیشی تھی، تو جس کے اوپر جب وہ معزز عدلیہ نے ریکارڈ مانگا تو انہوں نے کہا جی کہ مراد سعید کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس والے گئے ہوئے ہیں جی، ان کا وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، تو ہم جناب اس لیے معذرت دکھایا ہے کہ وہ ریکارڈ بھی ساتھ لے گئے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جناب پولیس جو ہے وہ ریکارڈ اپنے دفتر کا لے کر ساتھ چلی جائے کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے؟ یعنی کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس جائے اور ریکارڈ بھی اپنا ساتھ لے جائے، یہ ناممکن باتیں ہیں جی۔ یعنی معزز عدلیہ جتنی بھی ہے، چھوٹی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک، ایک مذاق بنا ہوا۔ دوسرا، جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جن کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کرنا تھا، ان لوگوں کا ٹرائل جناب وہ فیصلہ آنے کے بعد وہ ادھر سے روک دیا گیا۔ اب جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہاں پر ان کا جناب پنجاب حکومت نے جو ہے وہ کام شروع کر دیا، وہ جیل کے اندر ان کا ٹرائل ہوگا۔ بیسیکلی یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی اس کے پیچھے بھی وجہ ہے کہ 15 کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا اس کے متعلق کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے، آرمی ایکٹ میں جو ہے وہ پاکستان میں سویلین کے اوپر ٹرائی نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ اس وقت انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا، اب اس وقت وہ چیف جسٹس ہے، اس لیے اس کے خلاف جو اپیل کہہ رہے تھے آنی ہے وہ اپیل نہیں آ رہی، لیکن اس کا طریقہ کار دوسرا جو طریقہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، جو پریس کانفرنس کرے گا یا نون لیگ میں شامل ہوگا اس کو چھوڑا جائے گا۔ بہرحال کہ جی کھیل اس طرح ہے۔ اب عمران خان صاحب کے اوپر ساری بازی ہے جی۔ عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ کمپرومائز کر کے چلا جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے تو شاید کچھ عمران خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کچھ زرداری صاحب کو اپنی مفاہمت کی جو بات چیت ہے اس کو آگے بڑھانا پڑے گا، لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب وہ اہم کردار اس میں ادا کریں گے، اور اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو برسٹر سیف ہیں وہ پہلے مولانا صاحب کے ساتھ بھی ساتھ رہے ہیں، وہ کچھ جو ہے وہ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے آنے والے وقت کے اندر نواز شریف صاحب کے لیے محاذ ایک بڑا بنتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ نواز شریف صاحب جن کے کندھوں پر ہیں، جو طاقت ہے ان کے پاس وہ شاید ان کے پاس اب نہیں ہے، اس وجہ سے سب پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد اب راستہ اپنا ڈھونڈنے کے چکر میں ہیں جی۔ بہرحال کہ اللہ تعالیٰ سب کا محافظ۔ اسی ویڈیو کے اندر آپ اگلا جو ہے وہ نقشہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو سبب بناتا ہے، سبب بنانے کے بعد پھر راستے جو ہے وہ نکالتا ہے۔ شاید اللہ کو پتہ جی کس طرف کو بات جانی ہے، خدا بہتر جاننے والا جی، آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔